السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی خیبر پختونخوا میں دھواں دھار میٹنگ جاری ہے۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ کیوں علی امین گنڈا پور کے نام پر بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعتراض عائد کیا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ خود علی امین گنڈا پور یہ ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ عمران خان کا ان کو وزیر اعلیٰ کے پی کے لگانے کا فیصلہ بہترین فیصلہ تھا۔ ایک جانب اس وقت علیمہ خان، علی امین گنڈا پور اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خورشید خان اور شیر افضل مروت جو ہیں، ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ انتہائی اہم ملاقات ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے کوئی بھی بڑا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب جب سے علی امین گنڈا پور نے حلف اٹھایا تب سے ایک سوال ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے، وہ یہ کہ کیا وہ تمام لوگ تحریک انصاف کے جو 9 مئی کے بعد لاپتہ ہیں، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، کیا وہ واپس آئیں گے؟ اس حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو 9 مئی کے بعد لاپتہ تھے، ان کی واپسی کا عمل شروع ہوا ہے۔ پولیس اب ان کو گرفتار نہیں کر سکے گی۔ میں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک کچھ ایسے تحریک انصاف کے رہنما تھے جن کے حوالے سے پالیسی بڑی سخت تھی۔ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور کچھ لاپتہ ہو گئے۔ جو لاپتہ ہوئے، ان لاپتہ ہونے والوں میں سے کچھ ایسے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر وہ واپس بھی آ جائیں، اگر وہ پریس کانفرنس بھی کر دیں عمران خان یا تحریک انصاف کے خلاف، تب بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو لاپتہ تھے، جب وہ پکڑے گئے انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہیں معاف کر دیا گیا۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں، فاروق حبیب، عثمان ڈار، مراد راس، کرنل ہاشم ڈوگر ہیں۔ تو ایک لمبی فہرست ہے، جو پکڑا جاتا رہا وہ تحریک انصاف کے خلاف بیان بازی کرتا رہا، عمران خان پر 9 مئی کا ملبہ ڈالتا رہا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر یہ پکڑے بھی گئے، اگر یہ منظر عام پر آ بھی گئے تو ان کو معافی نہیں ملے گی، جس میں مراد سعید کا نام سر فہرست ہے۔ کہا جاتا رہا کہ مراد سعید کے حوالے سے پالیسی بڑی سخت ہے، مراد سعید کے نام کے آگے کراس لگ چکا ہے۔ اسی طریقے سے حسان نیازی، عمران خان کے جو بھانجے ہیں، ان کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ اگر وہ پکڑے گئے تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کچھ عرصہ پہلے حسان نیازی گرفتار ہوئے، اب تک ان کا کیس فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے، ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن مراد سعید ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ مراد سعید کی گرفتاری کے لیے بہت بڑے آپریشنز کیے گئے، مراد سعید کو گرفتار کرنے کے لیے بڑا کچھ کیا گیا پچھلے 9-10 مہینوں میں۔ لیکن جب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور آئے ہیں، میں اپنی پرانی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کے نام پر کافی جگہوں پر اعتراض تھا۔ جب عمران خان نے علی امین گنڈا پور کا نام تجویز کیا یا پارٹی کو دیا تو اس کے بعد ایک بڑا ری ایکشن آیا، خاص طور پر اسلام آباد کے کئی حلقوں سے، راولپنڈی کے کئی حلقوں سے، کہ علی امین گنڈا پور کو نہ لگایا جائے۔ لیکن چونکہ عمران خان فیصلہ کر چکے تھے، یہ طے کر چکے تھے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کو ہی لگانا ہے، لہٰذا ان کے نام کے ساتھ ہی اتفاق کیا گیا۔ اب سب سے اہم بات یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور جیسا ایک طاقتور شخص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آ چکا، کیا وہ لوگ بھی واپس آئیں گے؟ قاسم سوری، مراد سعید وغیرہ تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک لمبی فہرست ہے جو جیلوں میں بھی ہیں 9 مئی کے مقدمات میں۔ خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں، تو کیا ان لوگوں کی واپسی ہو جائے گی؟ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد علی امین گنڈا پور کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں مراد سعید کے حوالے سے کیا کچھ طے ہوا؟ کیونکہ ہم سب ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ عمران خان کے مراد سعید کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے۔ گو عمران خان کے قریب قاسم سوری بھی ہیں، وہ بھی لاپتہ ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ان کے حوالے سے کیا ڈیسائیڈ ہوا میں آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو مراد سعید کے حوالے سے بتا دوں۔ دیکھیں، مراد سعید اگر سامنے آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، یہ خبریں پچھلے کافی عرصے سے گردش کر رہی ہیں۔ لیکن اگر مراد سعید کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کوئی عہدہ دے دیتے ہیں، اگر مراد سعید کو کوئی بڑی پوزیشن ملتی ہے حکومت کے اندر، تو کیا تب بھی مراد سعید کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس ٹائم جو شہر اقتدار میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگر مراد سعید کو خیبر پختونخوا کی حکومت مشیر داخلہ بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ الیکشن تو لڑے نہیں، وہ جیتے تو نہیں ہوئے، لیکن ان کو کوئی عہدہ تو دیا جا سکتا ہے جو الیکٹڈ نہ ہو۔ حکومت کا حصہ تو وہ پھر بھی بن سکتے ہیں، مثال کے طور پر وہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بن جاتے ہیں، یا ان کو کوئی اور
آنری عہدہ دیا جاتا ہے، اگر مشیر داخلہ خیبر پختونخوا مراد سعید کو بنایا جاتا ہے، تو کیا تب بھی پولیس جو مشیر داخلہ کے انڈر ہوگی، جو اس کے زیر انتظام کام کرتی ہوگی، کیا وہ پولیس مشیر داخلہ کو گرفتار کر سکتی ہے؟ اور اگر کوئی بندہ مشیر داخلہ کے عہدے پر آ جائے تو کیا وفاقی حکومت یا کوئی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے یا سیکیورٹی ایجنسیز اس کو گرفتار کر سکتی ہیں؟ تو اس حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے کل کچھ خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو بتایا گیا کہ مراد سعید واپس آ رہے ہیں۔ مراد سعید کو واپسی پر مشیر داخلہ لگائے جانے پر غور ہو رہا ہے۔ میری عمران خان سے ملاقات ہوگی، اس ملاقات کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہو چکی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے گرین سگنل دے دیا ہے، اور یہ بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم طاقتور اداروں اور عمران خان کے مابین ایک سرد جنگ ہے، تعلقات خراب ہیں۔ علی امین کا نام جب تجویز کیا گیا وزیر اعلیٰ کے طور پر تو کئی صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے دراصل علی امین گنڈا پور کو اس پوزیشن پر لا کر طاقتور حلقوں کو بھی ایک پیغام دیا، گو کہ انہوں نے بعد میں تھوڑا سا معاملہ نارملائز کیا جب عمر ایوب کو وزیر اعظم نامزد کیا، لیکن چونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ عمر ایوب تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے، حکومتی اتحاد یعنی شہباز اور پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ زیادہ ہیں تحریک انصاف کے بالمقابل، لیکن علی امین گنڈا پور کے نام پر کئی جگہوں پر اعتراض تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ علی امین کا نام اسی لیے تجویز کیا گیا کیونکہ عمران خان نے کئی حلقوں کو پیغام دینا تھا۔ اب عمران خان نے یہ گرین سگنل دے دیا ہے، مراد سعید کو مشیر داخلہ خیبر پختونخوا لگایا جائے، قاسم سوری کو بھی خیبر پختونخوا کی حکومت میں کوئی بڑا عہدہ دیا جائے۔ وہ تو آپ سب نے خبر دیکھ لی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ وہ 7 دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں، وہ تمام گرفتار کارکنان جن کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ پولیس کو الٹیمیٹم دیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری آئی جی سے خاص طور پر پچھلے 2 دن لگاتار ملاقاتیں کی، ان تمام رہنماؤں اور کارکنان کی فہرستیں منگوائیں جن کو گرفتار کیا گیا، اور پوچھا گیا کہ کن کے مقدمات عدالتوں میں ہیں یا عدالتوں میں انہیں پیش کیا جائے یا عدالتیں جو بھی فیصلہ دیں اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ ایک چیز تو اب کنفرم ہو گئی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حد تک تحریک انصاف کے وہ تمام تر رہنما، تحریک انصاف کے وہ تمام تر کارکن جو 9 مئی کے بعد گرفتار ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں، روپوش ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر پولیس نے ان کو گرفتار کیا بھی ہوا ہے۔ یعنی پنجاب میں تو یہ ہو رہا ہے کہ پولیس نے اگر کسی کو گرفتار کیا ہے تو عدالت رہا کرتی ہے، پولیس اس کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیتی ہے۔ صنم جاوید کے ساتھ تو تقریباً 7-8 دفعہ ایسا ہوا، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ 6-7 دفعہ ایسا ہوا۔ یاسمین راشد گلبرگ حملہ کیس میں گرفتار ہیں، جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار ہیں، شادمان حملہ کیس میں گرفتار ہیں، ماڈل ٹاؤن حملہ کیس میں گرفتار ہیں۔ یعنی ایک عورت بیک وقت 5 جگہوں پر حملہ کر دیتی ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلا پرچہ ہوگا۔ بہرحال خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہوگا۔ میری اطلاع کے مطابق عمران خان نے علی امین کو یہ ہدایت کر دیا ہے کہ مراد سعید کو مشیر داخلہ لگایا جائے تاکہ مراد سعید کو پولیس گرفتار نہ کر سکے، اور جو مراد سعید کے حوالے سے بے شمار افواہیں، ابہام یا ریومرز گردش کرتے رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جب وہ منظر عام پر آئیں گے وہ گرفتار ہوں گے، ان کی گرفتاری کے بعد ان کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلے گا، فوجی ٹرائل ہوگا، ملٹری ٹرائل ہوگا۔ اب تو سپریم کورٹ نے بھی ملٹری ٹرائلز کے حق میں فیصلہ دے دیا، یعنی ایک بیکنگ ملٹری کورٹس کو ملی ہوئی ہے، لہٰذا اگر مراد سعید کی اس طریقے سے خیبر پختونخوا میں واپسی ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی سیاسی موو ہوگی۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اسی وجہ سے کئی جگہوں سے علی امین کے نام پر اعتراض آیا تھا، کیونکہ سبھی کو پتا تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور جیسا وزیر اعلیٰ آ گیا تو کے پی کے میں اپنی مرضی کے فیصلے طاقتور نہیں کروا سکیں گے، یہ ایسا وزیر اعلیٰ ہے جس کو مینیج نہیں کیا جا سکے گا، انگیج نہیں کیا جا سکے گا۔ اور پچھلے 4-5 دن کے اندر کم از کم یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے یہ ثابت کیا ہے کہ عمران خان کا یہ فیصلہ 100% درست تھا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں تمام تر لوگوں کی فہرستیں منگوائیں، سرکاری افسران سے پوچھا کہ 9 مئی کے بعد کس کس رہنما کو گرفتار کیا گیا، پولیس کو ان پولیس افسران کو سزائیں دینے کا فیصلہ کیا گیا جنہوں نے چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، عدالتوں کے فیصلوں کو بے وقت کیا۔ تو خیبر پختونخوا میں تو بڑا چینج آنے جا رہا ہے۔
اب مراد سعید کی واپسی کا وقت آ چکا ہے اور خیبر پختونخوا کابینہ میری اطلاع کے مطابق فائنل ہو چکی ہے۔ عمران خان سے جو علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اسی حوالے سے تھی کہ کن کن لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا جائے۔ عمران خان نے اب ان تمام لوگوں کا نام فائنل کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مراد سعید کو کون سی وزارت دی جائے گی۔ اگر وہ مشیر داخلہ بنتے ہیں تو کیا پھر پولیس ان کو گرفتار کرے گی، یا پھر وہ تمام تر قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کے بارے میں پچھلے 9-10 مہینوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو معافی نہیں دیں گے، کیا اب مراد سعید کے حوالے سے پالیسی تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا ہمیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں اندازہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔